نبی کے دربار میں بڑھیا آئی. بڑھیا نے آ کر کے کہا سلطان محمود غزنوی سے آپ کا بھتیجا رات کے وقت میرے گھر میں آتا ہے, میری بیٹی جوان ہے. آپ کا بھتیجا رات کے وقت میرے گھر داخل ہوتا ہے, میری بیٹی جوان ہے. آگے کچھ نہیں کہا. سلطان محمود غزنوی کہ پاؤں تلے زمین کھسک گئی. میرا بھتیجا رات کے وقت تیرے گھر میں داخل ہو جاتا ہے اور تیری بیٹی جوان ہے. کہا کہ سنو, جس دن میرا بھتیجا تیرے گھر کے اندر آوے تو مجھے خبر کر دینا, اس کی اطلاع کرنا. اور ایک کوڈ ورڈ بتا دیا, کہیں ایسا نہ ہو, چونکہ بادشاہ کے دربار میں رسائی ہر وقت ممکن ہر ایک کی نہیں ہے, اس لیے میں تمہیں ایک کوڈ ورڈ بتاتا ہوں, تم اس کوڈ ورڈ کے ساتھ آنا تاکہ مجھ سے ملاقات ہو جائے. رات کے جس پہر میں میرا بھتیجا تیرے گھر کے اندر داخل ہو, اسی وقت تم اس کوڈ ورڈ کے ساتھ میرے دربار میں پہنچ جانا. چنانچہ چند دنوں کے بعد جب وہ اس کے دربار میں اس کا بھتیجا داخل ہوا تو وہ بڑھیا چلی آئی, بادشاہ کی خدمت میں پہنچ گئی, کوڈ ورڈ استعمال کی, بادشاہ سے ملاقات ہو گئی. بادشاہ کو بتایا کہ تیرا بھتیجا میرے گھر کے اندر داخل ہو گیا ہے. سلطان محمود غزنوی تلوار ہاتھ میں لیا, تلوار ہاتھ میں لیے, اور رات کے وقت اسی وقت جو ہے وہ اپنے عدالت کے اپنے حجرے سے وہ باہر نکلے اور اس بڑھیا کے گھر پر پہنچے. بڑھیا کے گھر داخل ہونے سے پہلے سلطان نے بڑھیا سے کہا کہ چراغ گل کر دو, چراغ بند کرو, چراغ بجھا دو. بڑھیا نے چراغ گل کر دیا. وہ اندر داخل ہوا, دیکھا کہ اندر نوجوان ہے, فوراً تلوار اٹھایا اور تلوار سے اس کا سر قلم کر دیا, تلوار سے اس کا سر اس کے دھڑ سے الگ کر دیا. اس کے بعد بادشاہ سے سلطان محمود غزنوی نے کہا اب چراغ روشن کر دو, اب چراغ جلا دو. جب بڑھیا نے چراغ جلایا تو سلطان محمود غزنوی نے اپنی زبان سے کہا الحمدللہ. اس کے بعد کہا کہ ایک کٹورا پانی دے دو, ایک کٹورا پانی لا. پانی لایا, پانی سلطان محمود غزنوی نے نوش فرمایا اور اس کے بعد اجازت چاہیے. بڑھیا نے کہا اجازت تو ہے, لیکن پہلے یہ بتائیے تین باتیں ہیں, تین باتیں. پہلی بات, آپ جب میرے گھر کے اندر داخل ہوئے تو داخل ہوتے ہی آپ نے کہا پہلے چراغ گل کر دو, اور پھر اس کے بعد جب آپ نے سر قلم کر دیا تو آپ نے چراغ جلانے کا حکم دیا, اور چراغ جلانے کے بعد آپ نے الحمدللہ کہا. اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے ایک کٹورا پانی طلب کیا. یہ بتائیے ان تینوں باتوں کی حکمت کیا ہے, کیا وجہ ہے؟ سلطان محمود غزنوی نے کہا بڑھیا یہ راز کی بات ہے, اسے رہنے دو. کہا کہ نہیں, آپ کو بتانا پڑے گا. چنانچہ پہلی بات کی وجہ سلطان نے فرمایا کہ جب تم میرے پاس آئی اور تم نے آ کر کے مجھ سے کہا کہ آپ کا بھتیجا میرے گھر میں داخل ہوتا ہے اور میری بیٹی جوان ہے, تو اسی وقت میں نے ارادہ کیا کہ میں اسے کیفر کردار تک کے پہنچاؤں گا, اور میں نے تلوار ہاتھ میں لے کر کے اور تمہارے گھر کا سفر کیا. اور جب تم نے اس کی خبر کی تو میں تمہارے گھر کے اندر داخل ہونے کے لیے میں تلوار ہاتھ میں لے کر کے آیا. میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بھتیجے کے چہرے کو دیکھوں اور انصاف نہ کر سکوں, بھتیجے کا چہرہ انصاف کے لیے رکاوٹ نہ بن جائے. اس لیے میں نے کہا پہلے چراغ گل کر دو. چراغ جب تم نے گل کر دی اور میں نے اس کا سر قلم کر دیا, اس کے بعد میں نے کہا چراغ جلاؤ. جب تم نے چراغ جلائی میں نے چہرہ دیکھا, وہ میرا بھتیجا نہیں تھا, وہ میرا بھتیجا نہیں تھا. تو میں نے الحمدللہ کہا. اس لیے کہ جب تم نے یہ شکایت کی کہ آپ کا بھتیجا میرے گھر میں آتا ہے تو میرے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوا کہ میرا خون ناپاک ہو گیا, میرا خون ناپاک ہو گیا. میرا بھتیجا دست درازی کرتا ہے, میرا بھتیجا غیر محرم کے عصمت کو لوٹ رہا ہے. اس لیے میں نے اس وقت یہ ارادہ کر لیا تھا, اسی وقت میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ میں اس کا سر قلم کر دوں گا. لیکن جب میں نے چہرہ دیکھا وہ میرا بھتیجا نہیں تھا, تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ ابھی میرا خون ناپاک نہیں, ابھی میرا خون ناپاک نہیں ہوا. اس کے بعد بڑھیا نے کہا اچھا تیسرا سوال, اس کا بھی جواب دے دیجئے, آپ نے ایک کٹورا پانی کیوں منگایا؟ کہا یہ رہنے دو, یہ راز کی بات رہنے دو. کہا نہیں بتا دیجئے.
آپ نے پانی کیوں منگایا؟ کہا اصل بات یہ ہے کہ جب تم نے یہ شکایت کی کہ میرا بھتیجا آپ کے گھر تمہارے گھر میں جاتا ہے اور تمہاری بیٹی کی عزت کو وہ تار تار کر رہا ہے، تو اس وقت ہی اسی وقت میں نے یہ ارادہ کیا کہ جب تک کہ میں اس ظالم کے سر کو الگ نہیں کروں گا، جب تک کہ میں انصاف کے تقاضے کو پورا نہیں کروں گا، کھانا تو دور کی بات ہے، پانی کا ایک گھونٹ بھی میں نہیں پیوں گا، پانی کا ایک گھونٹ بھی میں نہیں پیوں گا جب تک کہ اس کا سر الگ نہیں کروں گا۔ کہا کہ بڑھیا جب تم نے شکایت کی اس وقت سے لے کر کے آج تک کہ میں نے پانی کا ایک گھونٹ بھی اپنے حلق کے نیچے نہیں اتارا تھا، اور اب جب کہ میں نے انصاف کے تقاضے کو پورا کر دیا اور میں نے اس کو کیفر کردار تک پہنچا دیا، تو کم سے کم ایک کٹورا پانی تو میرا بنتا ہی تھا، ایک کٹورا پانی تو کم سے کم بنتا ہی تھا۔ میرے دوستو یہ ہے انصاف، یہ ہے عادل۔ دنیا ان کو یاد کرتی ہے، جو عادل ہوتے ہیں، عادل بادشاہ دنیا رہتی دنیا تک کہ اسے دنیا کے لوگ یاد کرتے ہیں، اور جو ظالم ہوتا ہے اس کی قبر کی مٹی کے نشانات بھی مٹ جایا کرتے ہیں۔ بات دوسری